طلاق کی جگہ طلاق کہا، یعنی تے لام الف اور کاف سے، تو کیا حکم ہے؟ اگر کوئی زبردستی طلاق دینے پر مجبور کرے اور اس مجبوری میں طلاق کے بجائے طلاق کہہ دیا جائے تو کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ عادل صاحب سوئٹزرلینڈ سے۔ دیکھیں، طلاق کی جو اصل پروننسیشن ہے عربی میں اور اردو میں وہ توئیں سے اور آخر میں قاف ہے، طلاق۔ لیکن جب بھی ہم کوئی لفظ زبان سے نکالتے ہیں تو لغت اتنی زیادہ پیچیدگیوں کو نہیں دیکھتی کہ جی آپ نے مکمل پروننسیشن کی ہے تو پھر ہم اس پہ حکم لگائیں گے، ادروائز نہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ عام طور پہ جب طلاق کے لفظ کو جو ہے زبان سے ادا کیا جاتا ہے تو طلاق ہی کہا جاتا ہے، کوئی تجوید کے ساتھ طلاق اور اتنی گاڑی۔ وہ ایک قاری صاحب کے پاس گیا نا، ایک بچہ، قاری صاحب ایک مٹھائی کی دکان پہ گئے اور کہنے لگے شیرہ ہے شیرہ، اس نے کہا ہے مگر اتنا گاڑا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی انگلش ہو یا اردو ہو یا عربی ہو، لوگ عام لب و لہجے میں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا نہیں ہوتا کہ توئیں کو تے کہہ رہے ہیں کہ تے کو توئیں کہہ رہے ہیں اور قاف کو کاف کہہ رہے ہیں۔ تو یہ سب قریب المخارج حروف ہیں، یہ ایک ہی حکم سمجھا جاتا ہے۔ لہذا نارملی اگر کسی نے طلاق کا لفظ تے کے ساتھ استعمال کیا اور آخر میں قاف کے بجائے کاف استعمال کیا تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو کنڈیشن آپ نے بتائی ہے، جبرن طلاق دلوائی جا رہی ہے کسی سے، ایسی صورت میں اگر وہ پہلے باقاعدہ پراپر نیت کرتا ہے کہ میں جو ہے یعنی توئیں سے اس لیے نہیں نکال رہا تاکہ طلاق واقع نہ ہو، میں جان بوجھ کر غلط پروناؤن کر رہا ہوں، غلط لفظ زبان سے نکال رہا ہوں تاکہ طلاق واقع نہ ہو، تو پھر اگر وہ باقاعدہ غلط اس کو زبان سے نکالے گا، طلاق ایسے بولے گا اور نیت اس کی یہی ہوگی کہ میں اس لیے غلط لفظ بول رہا ہوں، پورا تجوید سے ادا نہیں کر رہا اور غلط تجوید نکال رہا ہوں تاکہ طلاق واقع نہ ہو، تو حالت جبر میں اگر ایسا کرے کوئی تو پھر جو ہے وہ دیانتاً طلاق واقع نہیں ہوگی اس کی۔ اور دیانتاً کا مطلب ہوتا ہے اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ دلائل سے ثابت کر دیتا ہے کہ بھائی واقعی یعنی میری نیت جو ہے طلاق کی نہیں تھی، تو بیوی پر بھی کے لیے بھی جائز ہے کہ پھر اس کے ساتھ وہ رہے۔ لیکن نارمل حکم یہ نہیں ہے، نارمل یہی حکم ہے کہ توئیں سے دے یا تے سے دے، ڈیورس واقع ہو جاتی ہے۔ آپ ذرا کسی کو گالی دیں نا، جو فحش گالی ہے اس میں آپ تلفظ تھوڑا سا دائیں بائیں کر دیں تو اس کو اسی طرح غصہ آئے گا جیسے تجوید کے ساتھ گالی دینے میں غصہ آئے گا۔ آپ کسی کو کہتے ہیں الو کا پٹھا، اس کو غصہ آئے گا، لیکن آپ الو کو الو بول دیں اور پٹھا کو پتھا بول دیں تو بھی اس کو اتنا ہی غصہ آئے گا جتنا تجوید کے ساتھ گالی دینے میں اس کو غصہ آ رہا تھا۔ تو اس لیے طلاق بھی طلاق سے ہو جاتی ہے۔ لیکن جو کنڈیشن آپ نے بتائی ہے جبری طلاق کی، اس میں اگر کوئی پراپر نیت کرے کہ میں اس لیے جان چھڑانے کے لیے تے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ جان بھی چھوڑ جائے اور طلاق بھی واقع نہ ہو، تو پھر اس میں گنجائش ہے۔ ناپاک زمین